رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرلی ایڈوائز دی ہر کسی کو، اور اسپیشلی مرد اور خواتین کو دونوں. اور پہلے مردوں کو کہا کہ ڈونٹ ٹاک ٹو ہر ڈاؤن، اس کو نیچے مت دکھاؤ، اس کو بلیٹل نہ کرو، ذلیل نہ کرو. اف یو ڈونٹ لائک ہر کوالٹی ان ہر، کوئی تمہیں ایک کوالٹی جو تمہیں نہیں پسند، دین شی ہیز اندر کوالٹی دیٹ یو لائک. اس کے بارے میں بولو، اس کے بارے میں بات کرو جو تمہیں پسند ہے. اور خواتین کو مشورہ دیا کہ اگر تمہارا ہسبینڈ کوئی غلطی کر لے تو خواتین کیا کہتی ہیں، آئی ہیو نیور سین اینی گڈ ان یو، آج سے تم سے خیر نہیں ملی مجھے. ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کا کو بلیٹل نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو. سو دونوں کو بتایا، دونوں کی ایک سیلف رسپیکٹ میوچلی آپس میں لے کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی وائف کو بلیٹل کیا کہ نہیں عائشہ ویسی ہے، خدیجہ ویسی تھی؟ کبھی بھی نہیں. ان کی وائفز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کہا کچھ نیگیٹو کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں، پانی اور کھجور کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے گھر میں؟ نہیں، they were people of positivity. ایون نیگیٹو ایونٹ سے بھی پازیٹیوٹی کو لے کے آتے تھے وہ لوگ. تو یعنی جب غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے، تو انہوں نے اب سہیل بن عمر کو بلا لیا. اور سہیل بن عمر وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا، ڈیبیٹر تھا، اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا، رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر، انہوں نے کہا اللہ مستعان، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا، ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی، سہل. سہیل مینز سہل، the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ کے اسی فیصلے میں بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں، بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. جو ٹیم یہ امیجن نہیں کر سکتی کہ ہم ورلڈ کپ اٹھا کے چیخ اور چلا رہے ہوں گے اور ہمارے ہاتھوں میں وہ ہوگا اور ہم فیل کریں گے اسے، وہ ورلڈ کپ جیت بھی نہیں سکتی. جو امیجن کر لیتا ہے وہ جیت لیتا ہے پھر. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ، اینڈ سیلف ٹاک کریں، اینڈ اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. جیسے دو بچے تھے نا، جس میں ایک 12 سال کا تھا، ایک 15 سال کا تھا. جو 12 سال والا تھا وہ ایک کنویں میں گر گیا. تو 15 سال والا تو لڑکا سا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ 3 سال کا فرق تھا، اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس کو پتا تھا کہ میں ہی ہوں اور یہ ہے، میں نے نہ نکالا تو یہ نہیں نکل پائے گا. تو نیچے سے وہ چیخ رہا کہ مجھے نکالو ورنہ میں مر جاؤں گا. تو اس نے جو ہے نا اس کو بالٹی کا بالٹی میں پاؤں رکھو، اس کو پکڑ لو، رسی کو زور کھینچ کے نکال لیا. جب وہ آگے گئے تو وہ گیلا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا تم کیوں گیلے ہو؟ نے کہا میں کنویں میں گر گیا تھا. تمہیں نکالا کس نے؟ اس بھائی نے نکالا. یہ 15 سال والے نے نکالا. نہیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم لوگ. تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچ بول رہا ہے، اس نے نکال لیا ہوگا. انہوں نے کہا کیوں جی، آپ کیسے سمجھتے ہیں اس باتوں کے نکال لیا ہوگا؟ تو نے کہا کہ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی نہیں اور کر سکتا، یا میں ہی نکالوں گا ورنہ یہ مر جائے گا یہ بچہ. جب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں، پھر انسان نکال لیتا ہے. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں، اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جس سے ایک سٹوری بھی ہے نا، جس میں بہت سے لوگوں کو کہا گیا کہ یعنی جو گروپ تھا وہ جا رہے تھے اور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بٹ ایک چٹان سی آگے سامنے نا، جس کو وہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے تھرو چڑھنا تھا. تو ایک شخص بھی چڑھ جاتا تو وہ باقی سے کو رسی پھینک کے ایزیلی چڑھا لیتا. تو
لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تو بڑا مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، اور جو چڑھتا ہو کہتا ہے دھیان سے، گر نہ جانا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، تو کوئی نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ ایک شخص آیا اس نے ٹرائی کیا اور وہ چڑھتا گیا اور وہ چڑھ گیا، اور پھر رسی پھینگی اور سب کچھ اوپر چڑھا لیا سلولی گریجولی کر کے۔ تو جب سب چڑھ گئے تو لوگوں نے کہا یار کمال ہے یار، ماشاء اللہ، کیسے چڑھا تم کیسے چڑھے، تم نے کیسے کر لیا، اٹ واز ٹف۔ اس نے کہا ہاں، ہی واز ڈیف، he couldn't listen to the naysayers۔ اس نے بات ہی نہیں سنی کہ یہ مشکل ہے، یہ کوئی نہیں کر پائے گا، آج تک کوئی نہیں کر سکا، اس نے سنا ہی نہیں۔ جب سنا ہی نہیں تو اس نے کر لیا۔ سو ارادہ، عزم کہ I'll do it, I can do it. This is one of the biggest blessings of Allah subhanahu wa ta'ala۔ آپ طالوت علیہ السلام کی ایگزامپل کو دیکھ لیں کہ جب بنی اسرائیل نے بہت سال دعا کرتا ہے، یا اللہ اس ذلت سے نکال ہمیں، یا اللہ کوئی نبی بھیج جو ہمیں دوبارہ سے فتح دے اور غالب کرے اس دنیا پہ، تو طالوت علیہ السلام اپنی جو فوج کو لے کے گئے، 80,000 کی فوج تھی، اور سب نے یعنی عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، اور سخت ارادہ ہے، سخت عزم ہے، اور عہد بھی کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا اب جائیں گے اور اب ہماری فتح کا دن آ گیا، اب ذلت کے سال ختم ہو گئے۔ تو طالوت علیہ السلام نے ان کو آزمایا، کہا کہ یہ جو نہر کا پانی ہے، راستے میں نہر آئی کہ جو یہ شخص نہیں پیے گا وہی میرے ساتھ آگے جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلا کیا، ٹیسٹ کیا بالنہر فرام دیٹ ریور، اور آپ کو معلوم ہے 80,000 کے لشکر میں سے صرف 313 نے پانی نہیں پیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ طالوت علیہ السلام کی بھی فوج میں 313 لوگ تھے اور بدر کے لوگ بھی 313 تھے، صرف 313 نے پانی نہیں پیا، باقی سب نے پانی پی لیا۔ اور جب انہوں نے پانی پی لیا اور وہ جو اپنی ول پاور تھی اس کو جب ان کا عہد ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی ہم تو ہمت نہیں پاتے اپنے اندر۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمت ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے عہد توڑتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور معاہدہ توڑتا ہے، پھر اس میں